الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم ناظرین اکرام، ہم گزشتہ درس میں بات کر رہے تھے اسباب طعن کے سلسلے میں، یعنی اور اسباب طعن کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہے مخالفت الثقات، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ راوی حدیث کو بیان کرتے وقت معتبر راویوں کی مخالفت کرتا ہے. اس کی کل 6 قسمیں تھیں اور ان 6 قسموں کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. ایک تو مدرج ہے، دوسرا مقلوب ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی قسمیں تھیں، مصحف ہے، محرف ہے وغیرہ، تو اور مضطرب الحدیث ہے. تو یہ ساری قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں مثالوں کے ذریعے سے. آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے کہ طعن کے جو اسباب میں سے 8واں سبب ہے الجہالہ، یعنی جس میں راوی نامعلوم ہوتا ہے. جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے. جہالت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں راوی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مجہول ہوتا ہے. تو الجہالۃ بالراوی یہ 8ویں قسم ہے. تو عام طور پر یہ 2 وجہوں سے راوی مجہول ہوتا ہے یا راوی کی واقفیت نہیں ہو پاتی ہے. ایک تو یہ کہ راوی کے نام بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کی کنیت نام بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات اسے کنیت سے بھی بلایا جاتا ہے، لقب سے بھی بلایا جاتا ہے، یا جو وہ پیشہ اختیار کر رہا ہوتا ہے اس پیشے کے ذریعے بھی بلایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا نام بھی ہے، اس کی کئی کنیتیں بھی ہیں، اور کبھی اس کے دادا کی طرف منسوب کر دیا جا رہا ہے، کبھی نسبت کی جا رہی ہے کسی ملک کی طرف، کبھی پیشے کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں وجہ بنتی ہیں کہ ایک ہی انسان ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ میں ایک جماعت ہے، حالانکہ وہ ایک جماعت، ایک ٹیم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک فرد ہوتا ہے. لیکن بہت زیادہ ناموں کی وجہ سے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ راوی اصلاً ہے کون. تو کہتے ہیں کہ ان تکثر نعوت الراوی، یعنی یہ کہ راوی کا نام بہت زیادہ ہو، راوی کی صفات بہت زیادہ ہوں. جیسے ایک راوی ہے محمد ابن صائب الکلبی، اس کو کبھی کبھار اس کے دادا کی طرف بھی نسبت کی گئی، محمد بن بشر کہا گیا. اور اس کی 3 کنیتیں تھیں، ایک تو ابو النضر، ابو ہشام اور ابو سعید. تو یہ 3 کنیتیں تھیں جس کی وجہ سے محدثین پر یا عام لوگوں پر جو حدیث کے جو طالب ہوا کرتے تھے ان پر یہ مشکل پیدا ہوا کہ آخر کیا یہ ایک ٹیم ہے، یعنی کئی لوگ ہیں، یا ایک ہی فرد ہے. لیکن حالانکہ یہ ایک ہی فرد تھا. تو اس طور پر بھی راوی کی حالت معلوم نہیں ہو سکتی ہے کہ راوی کی صفات بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے راوی کے حالات کو معلوم کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے دوسرا سبب یہ ہے کہ ان یکون الراوی مقلا فی الحدیث، یعنی راوی حدیث کو بیان کرنے میں بہت معمولی ہو، یعنی بہت کم ہی وہ روایتیں بیان کرے. مقلا فی الحدیث یعنی حدیث میں بہت کم وہ روایت کرے. تو اس کی وجہ سے بھی راوی کے حالات معلوم نہیں ہو پاتے ہیں. یعنی راوی نے ایک ہی روایت بیان کی ہے اور بقیہ اس نے اور کوئی روایت نہیں بیان کی ہے. تو یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں جس سے راوی کے حالات
معلوم نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو دو سببیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایک راوی ہو اور اس کے کئی اسما ہوں، ڈھیر سارے نام ہوں، بہت زیادہ القاب ہوں، تو یہ سبب بنتی ہے۔ دوسرا یہ کہ راوی حدیث کو بیان کرنے میں بہت کم حدیثیں وہ بیان کریں۔ تو اس طریقے سے مجہول کی جو قسمیں بنتی ہیں وہ دو ہیں، جس کو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں مجہول العین اور مجہول الحال۔ مجہول العین کہتے ہیں ہوا من لم یروی عنہ الا واحد، یعنی مجہول العین وہ شخص ہوتا ہے جس سے ایک ہی فرد نے حدیث روایت کی ہو، ایک ہی آدمی نے اگر روایت کی ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی مجہول العین سے اگر کوئی شخص روایت کر رہا تو مجہول العین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا نہ نام معلوم ہو نہ اس کی کیفیت معلوم ہے، کون ہے کیا ہے کچھ نہیں معلوم ہے، تو اس سے اگر ایک ہی حدیث مروی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، مگر یہ کہ جرح و تعدیل کا کوئی بہت بڑا ماہر ہو، کوئی امام ہو، وہ اس کی توثیق کر دے تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، ورنہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری جو قسم ہے مجہول کی، جسے مجہول الحال کہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے وَهُوَ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، یعنی ایک وہ شخص ہے جس سے بہت سارے لوگوں نے حدیث کو روایت کیا ہے، من غیر توثیق، بغیر کسی توثیق کے، بغیر اس کی تائید کے اور بغیر اس کی تعدیل کے، تو اس کی روایت کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر توقف کیا جائے گا، یعنی انسان رک جائے گا یہ قبول کرنا ہے کہ نہیں قبول کرنا ہے، یہاں تک کہ اس کی حالت واضح ہو جائے گی۔ یعنی مجہول الحال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں راوی کا نام تو معلوم ہوتا ہے اور راوی سے کئی لوگوں نے حدیث کو سنا ہوتا ہے، لیکن حدیث کو کئی لوگوں نے سنا ہوتا ہے لیکن بغیر کسی توثیق کے، یعنی اس راوی کے بارے میں علماء نے کلام نہیں کیا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ تو اگر یہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ راوی کیسا ہے تو اس کو مجہول الحال کہتے ہیں۔ اور مجہول العین میں یہ فرق ہے کہ وہ راوی جس سے ایک ہی شخص نے حدیث کو روایت کیا ہو اور وہ حدیث کو ایک ہی فرد نے روایت کیا ہو، نہ اس کا نام معلوم ہے نہ اس کا پتہ معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، تو اس روایت کا حکم کیا ہے؟ اس کو رد کر دیا جائے گا۔ جبکہ مجہول الحال ایسا شخص جس سے کئی لوگوں نے حدیثیں لی ہوں لیکن بغیر کسی توثیق کے، بغیر کسی تعدیل کے علماء نے اس کی تائید نہیں کی ہے، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ توقف اختیار کریں گے۔ تو یہ مجہول کی بات ہوئی۔ جہالہ، میں نے بتایا کہ جہالہ دو وجہوں سے جانا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ راوی کے بہت زیادہ صفات ہوتی ہیں، دوسرا سبب یہ کہ راوی حدیث کو بیان کرنے میں کم ہوتا ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ مجہول کی دو قسمیں ہیں، مجہول العین اور مجہول الحال۔ مجہول العین وہ راوی ہوتا ہے جس سے ایک ہی شخص نے روایت کیا ہوتا ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ کوئی جرح و تعدیل کا امام اس کی توثیق کر دے۔ دوسرا یہ کہ مجہول کی ایک اور قسم ہے مجہول الحال، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سے، ایک راوی سے کئی لوگوں نے روایت کیا ہو لیکن بغیر کسی توثیق کے، یعنی بغیر محدثین کے اقوال کے، محدثین نے اس پر کیا حکم لگایا ہے، بغیر اس کے، تو اس کی روایت کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ اس میں توقف اختیار کریں گے یہاں تک کہ جو اس کی حالت واضح ہو جائے گی، اس کا حکم واضح ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو قبول کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جہالت کی ایک اور وجہ ہے جسے علماء مبہم کے نام سے جانتے ہیں۔ مبہم کا مطلب یہ کہ جس کا نام نہیں معلوم ہو، جس کا عطا پتہ کچھ بھی نہیں معلوم ہے، کون ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ یہاں تعریف کرتے ہوئے لکھا ہوا من لم یصرح باسمہ لاجل الاختصار، یعنی جس کے نام کی وضاحت نہ کی گئی ہو اختصار کی وجہ سے، جس کا نام نہ لیا گیا ہو اختصار کی وجہ سے۔ جیسے یہ کہ کوئی شخص اگر حدیث کو بیان کر رہا ہے اور کہہ دے کہ اخبرنی ثقۃ، کہ مجھے کسی معتبر آدمی نے مجھے خبر دی ہے، مجھے حدیث بیان کیا ہے، یا یہ کہ شیخن، یا کسی شیخ نے مجھے حدیث کو بیان کیا ہے، یا رجل، کسی آدمی نے مجھے حدیث کو بیان کیا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مبہم، کیونکہ یہاں پر اس شخص کا نام جو ہے نہیں لیا گیا ہے، شیخ کہہ کر کے بلایا گیا ہے یا ثقہ کر کے بلایا گیا ہے یا رجل کہہ کر کے بلایا گیا ہے، تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ اس روایت کو مبہم کہا جاتا ہے، اس روایت کو مبہم کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس سلسلے میں بھی حکم یہی ہے کہ اگر معتبر کوئی ہے، امام و جرح تعدیل ہے، بہت بڑا امام ہے، وقت کا محدث ہے اور وہ جرح و تعدیل میں ماہر ہے، اگر وہ
اگر وہ کہے کہ اخبرنی ثقۃ یا شیخ یا رجل تو اس سے اس روایت کو لیا جائے گا ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ 8ویں قسم تھی جسے ہم اور آپ جہالہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں بدعت، یعنی الطعن فی الروات کا ایک سبب یہ تھا کہ بدعت یعنی راوی کسی بدعت کا شکار ہو جائے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو ایجاد کرے پھر اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کے اس پر عمل کرے، یہی بدعت ہے۔ لیکن بدعت کی عام طور پر 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے، یعنی عقائد جو اسلام کے جو عقائد تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، وہ تو وہی تھے، لیکن بعد میں آ کر کے لوگوں نے عقائد میں دوسری چیزیں داخل کر دی جس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، تو اس کو کہتے ہیں بدعت مکفرہ۔ اور وہ چیزیں جن کا تعلق عقیدے سے نہیں ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یا جن کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے اس کو بدعت مفسقہ کہتے ہیں، یعنی وہ بدعتیں جن کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے عقیدے سے نہیں ہوتا اسے بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ کہتے ہیں۔ تو محدثین نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بدعت کا حامل ہے، بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ بدعت اسے اگر کفر تک پہنچا دیتا ہے، یعنی وہ بدعت ایسا ہے کہ وہ کفر کی انتہا تک کو پہنچا ہوا ہے تو ایسے شخص کی روایت نہیں لی جائے گی، ایسے شخص کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایسا آدمی ہے جو بدعت کا شکار تو ہے اور لیکن اس کا بدعت کفر تک نہیں پہنچاتا ہے، اس کا بدعت کفر کو نہیں پہنچتا ہے، تو اس کا حکم یہی ہے اور یہی صحیح ہے۔ جمہور کے موقف کے مطابق اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ یہی صحیح ہے کہ اگر اس کا بدعت کفر تک نہیں پہنچتا ہے اور پھر دوسری شرط یہ لگائے کہ وہ بدعت کو رواج دینے والا نہیں ہے، یعنی وہ بدعت جو ہے بذات خود اس کے عمل میں ہے، اس کو وہ فروغ نہیں دے رہا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ نہیں اس کا داعی ہے، نہیں اس کو عام کر رہا ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ تو یہ تمام شروط لگائے ہیں، ان شروط کی بنیاد پر اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ اگر وہ بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، یا بدعت کو وہ رواج دے رہا ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ بدعت اس کے عمل میں ہو لیکن وہ اس کی ذات تک محدود ہو اور بقیہ ساری چیزیں اس کی ٹھیک ٹھاک ہوں تو اس کی روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ یہ بدعت کی بات ہوئی۔ تو آج ہم نے جانا کہ بدعت اگر کوئی راوی ہے وہ بدعت کا شکار ہے اور بدعت مکفرہ یعنی وہ بدعتیں جو کفر کے حد تک پہنچتی ہیں اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی روایت کو مطلق طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی راوی بدعت کا شکار ہوتا ہے اور وہ حدیث کو بیان کرتا ہے اس طور پر کہ اس کا بدعت کفر تک نہیں پہنچتا، پہلی شرط یہ، دوسرا یہ کہ وہ بدعت کو رواج دینے والا نہیں ہے، تیسرا یہ کہ وہ بدعت کی طرف لوگوں کو بلا نہیں رہا ہے، تو اس کی روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک آخری قسم ہے الطعن فی الراوی کا 10ویں قسم، جسے سوء الحفظ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوء الحفظ کہتے ہیں من لم تترجح اصابته علی خطئہ، یعنی وہ ایسا راوی جس کی صداقت، جس کی درستگی اس کی غلطی پر غالب نہ ہو، یعنی اس کے جو غلطیوں کا پہلو ہے وہ زیادہ بھاری ہے اور جو درستگی کا پہلو ہے وہ کم بھاری ہے، ہلکا ہے، تو اس کو سوء الحفظ کے نام سے علماء یا خاص طور سے جو اصطلاح کے ماہرین محدثین اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس کی کئی عام طور پر 2 شکلیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شروع سے ہی جو حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے وہ سوء حفظ کا شکار ہو، حفظ کی کمزوری کا شکار ہو، حافظے کی کمزوری کا شکار ہو، شروع سے جب سے پیدا ہوا ہے تب سے وہ حدیث کی کمزوری کا شکار ہے، تو اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا شکل یہ ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو شاذ قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ جو ماہر لوگ ہیں، جو زیادہ بڑے حفاظ لوگ ہیں، ان کی روایت کو کیا کہا جائے گا؟ محفوظ کہا جائے گا، تو بعض علماء نے اس کو شاذ قرار دیا۔ اسی طریقے سے جس پر حفظ طاری ہو جائے، یعنی انسان ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے حفظ طاری ہو جاتی ہے، جیسے یہ کہ انسان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو انسان بھولنے لگتا ہے، یا انسان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، انسان بھولنے لگتا ہے، یا یہ کہ انسان کتابوں سے حدیث روایت کر رہا تھا، پتہ چلا کتاب ہی جل گئی، لائبریری میں آگ لگ گئی اور کتاب جل گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی روایت کو بھی
اس کی روایت کو محدثین نے جو حکم لگایا ہے اسے مختلط کہا گیا ہے. مختلط کہا گیا یعنی یہ کہ وہ اختلاط کا شکار ہو جائے گا، حدیث کو بیان کرے گا تو ایک دوسرے میں ملا دے گا، خلط ملط کر دے گا، تو اس کی روایت کو بھی نہیں لیا جائے گا. تو یہ دو شکلیں ہیں سوء حفظ کی. سوء حفظ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں راوی کا درستگی کا پہلو غالب نہ ہو، یعنی جو غلطی اور خطا کا امکان ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور درستگی کا پہلو غالب کم ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس کی دو شکلیں میں نے بتائی. ایک تو یہ کہ انسان پر جو نسیان ہے، بھولنے کی جو بیماری ہے، وہ شروع سے ہی اس پر طاری رہتی ہے، یعنی شروع سے ہی وہ اس کا شکار ہوتا ہے، تو اس کی روایت کو علماء نے شاذ قرار دیا، اس کو قبول نہیں کیا. اسی طریقے سے وہ شخص جس پر بعد میں جا کر کے یعنی بڑھاپے کی وجہ سے یا روشنی کم ہو جانے کی وجہ سے یا یہ کہ لائبریری میں آگ یا کسی حادثے کی وجہ سے انسان کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے، تو اس کی روایت کو علماء نے مختلط کہا ہے. تو اس کا مختلط کا مطلب یہ کہ اگر وہ راوی اس سے اگر کسی لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی ہے، اگر اختلاط سے پہلے یعنی یہ سارے حادثے ہو جانے سے پہلے اگر اس نے روایت کی تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، اگر اس کے بعد میں روایت کی ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. جیسے ایک بہت بڑے امام تھے حضرت عبداللہ ابن لہیعہ، تو ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا تھا، یہ مصر میں تقریباً مصر کا سارا علم ان کے پاس تھا، یعنی جو مصر میں جو سب سے بڑے عالم تھے، ان سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث روایت کرتے تھے. وہ کب روایت کرتے تھے؟ جب اختلاط سے پہلے، یعنی ان کی لائبریری جب جلی نہیں ہے، جب آگ کا حادثہ نہیں پیش آیا تھا، اس سے پہلے وہ روایت کرتے تھے. اور اس کے بعد کے لوگ جتنے لوگ بھی روایت کر رہے ہیں اس کا حکم کیا ہوگا کہ مختلط کا حکم ہوگا، یعنی اس پر یہ لگایا جائے گا کہ اگر اس سے اور کوئی سند مل جاتی ہے، کوئی تائید اور حمایت ہو جاتی ہے کسی اور طرق سے، تو اس کو حسن لغیری ہی کہہ کر کے اس کو تسلیم کر لیا جائے گا، ورنہ اس روایت کو رد کر دیا جائے گا. تو یہ 10 قسمیں تھیں اور یہ 10 قسمیں یہاں پر ختم ہوئی، جن کا تذکرہ 3 کا تذکرہ آج ہوا ہے. نمبر 1 سوء الحفظ، اور اس کے 2 قسمیں تھیں اس کو بیان کیا گیا. اسی طریقے سے ایک بدعہ، اس کی 2 قسمیں ہیں، مکفرہ و مفسقہ، اور مختصر انداز میں اس کی گفتگو ہوئی ہے. پھر الجہالۃ بالراوی، اس کی 3 قسمیں ہیں. اس کے 2 اسباب ہیں کہ راوی کا نام بہت زیادہ ہو یا یہ کہ راوی حدیث کو بیان کرنے میں کم ہو. اسی طریقے سے اس کی 2 قسمیں ہیں، مجہول العین اور مجہول الحال. اور جہالت بالراوی کا ایک قسم اور ہے، مبہم. ان تمام چیزوں کی وضاحت ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم جانیں گے کہ احادیث کی تقسیم سند کی انتہا کے اعتبار سے، یعنی سند جہاں پر جا کر کے ختم ہو جاتا ہے اس کے اعتبار سے احادیث کی کتنی قسمیں ہیں. تو اس کے اعتبار سے احادیث کی جو قسمیں ہیں وہ 6 قسمیں ہیں. نمبر 1 مرفوع قولی صریحاً، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اور وہ قولی حدیث ہو، اللہ کے رسول نے کہا ہو اور صراحتاً کہا ہو، یعنی یہ کہ یہ بات اللہ کے رسول نے خود کہا ہو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، لیس علیہ امرنا. تو یہاں خود صراحت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے مرفوع قولی صریحاً. اسی طریقے سے ایک دوسری قسم ہے حدیث کی مرفوع فعلی صریحاً، یعنی یہ کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو اور اس کام کو کرنے کی صراحت موجود ہو کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا ہے. جیسے یہ حدیث ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، وہ کہتی ہیں اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ مسواک کیا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 253. اسی طریقے سے حدیث مرفوع کی ایک قسم اور ہے جسے مرفوع تقریری صریحاً کہتے ہیں، یعنی جس میں یہ کہ تقریر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضامندی ظاہر کی ہو. جیسے یہ روایت ہے، ایک شخص ایک لڑکی کو لے کر کے آتا ہے، وہ لونڈی ہوتی ہے، وہ لے کر کے آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ایک غلام آزاد کرنا ہے تو میں سوچتا ہوں اس کو آزاد کر دوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس بچی سے، لڑکی سے، غلام سے جو لونڈی تھی، کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا ہوا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس لڑکی کو یعنی اس لونڈی کو آزاد کر دو اس لیے کہ وہ مومنہ ہے. تو یہ حدیث یہ احمد کی روایت ہے اور شیخ شعیب ارناؤت نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث نمبر ہے 3282. اسی طریقے سے مرفوع کی ایک اور قسم ہے
جسے مرفوع قولی حکمن، 3 قسمیں ہو گئیں، مرفوع قولی صریحاً، مرفوع فعلی صریحاً اور مرفوع تقریری صریحاً۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر مرفوع قولی حکمن۔ مرفوع قولی حکمن یہ کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ صراحت نہیں موجود ہے، صراحت نہیں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، لیکن سیاق سے ایسا لگتا ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ جیسے حضرت صحابیہ کی ایک روایت ہے، غالباً نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کہا ہے نہینا عن اتباع الجنازہ، نہینا عن اتباع الجنازہ، کہ ہمیں جنازہ کے پیچھے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے، عورتوں کے سلسلے میں ہے یہ روایت۔ ولم یعزم علینا، اور لیکن ہم پر سختی نہیں کی گئی، ہمیں تاکید سے حکم نہیں دیا گیا، یعنی اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ عورتیں جنازے کے پیچھے پیچھے نہ چلیں، لیکن یہ بات تاکید کے ساتھ نہیں کی گئی ہے، یعنی کیا پتہ چلا کہ حرام نہیں ہے، مطلق نہیں ہے۔ تو اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس میں نہینا عن اتباع الجنازہ، نہینا یعنی ہمیں روکا گیا ہے جنازہ کے پیچھے پیچھے چلنے سے۔ تو اس روایت میں پتہ یہ چلتا ہے، ظاہر ہے اس زمانے میں روکے گا کون، روکے گا اللہ کے رسول ہی روکیں گے، تو یہاں صراحت نہیں موجود ہے، اسی لیے اس روایت کو کیا کہا گیا ہے، المرفوع القولی حکمن، یعنی وہ حدیث جو مرفوع ہے، یعنی اللہ کے رسول نے کہا گیا ہے، قولی ہے اور وہ واضح ہے، حکمن یعنی صراحتاً نہیں ہے، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ جیسے اور ایک بھی روایت ہے، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ امرنا ان نخرج العواتق والحیض، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جو عورتیں ہیں ان کو، اسی طریقے سے حائضہ عورتیں ہیں ان کو، اور جو پردے والیاں ہیں ان کو ہم گھروں سے نکالیں اور انہیں کہاں لے جائیں، عیدگاہ لے جائیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس میں کیا کیا ہے، امرنا، کون حکم دے گا، ظاہر اللہ کے رسول دیں گے۔ تو یہاں صراحت نہیں موجود ہے، لیکن سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، حکم کس کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مرفوع، المرفوع القولی الحکمن۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہوتی ہے المرفوع الفعلی الحکمن، یعنی یہ کہ صحابی کوئی عمل کرے، صحابی کوئی عمل کرے لیکن اس میں، اب ظاہر ہے صحابی کوئی عمل کر رہا ہے تو ضرور یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا۔ جیسے حضرت صلاۃ کسوف کے سلسلے میں جو حضرت علی سے جو روایات مروی ہیں، حضرت علی سے جو روایات مروی ہے کہ وہ 2 سے زیادہ وہ رکوع کیا کرتے تھے، 2 سے زیادہ وہ رکوع کیا کرتے تھے، یہ صحیح روایت ہے، اور شرح الممتع میں شیخ عثیمین نے اس کو ثابت کہا ہے، درست کہا ہے۔ تو اس روایت میں اس کو کیا کہا جائے گا، یعنی صحابی کوئی عمل کرے، اس میں پھر یہ کہ اپنی رائے کا دخل نہ ہو، اس میں اپنی رائے کا کوئی دخل نہ ہو، پھر یہ کہ صحابی اس حدیث کو یا کوئی ایسی چیز کو وہ کسی اہل کتاب وغیرہ سے روایت نہ کر رہا ہو، یا یہ کہ راوی صحابی اپنے اجتہاد سے کوئی بات نہ کر رہا ہو، تو اس کا حکم کیا ہوگا، اس کا حکم مرفوع کا ہوگا۔ اور صحابی اگر عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حدیث کیا ہوگی، حدیث مرفوع فعلی حکمن ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور قسم ہے حدیث المرفوع التقریری حکمن، یعنی اس کی مثال یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ذبحنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسن، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑے کو ذبح کیا، وَنَحْنُ فِي الْمَدِينَةِ، اور ہم مدینہ میں موجود تھے، فَأَكَلْنَاهُ، تو ہم نے اس کو کھا لیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5811۔ اس روایت میں ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے ایک گھوڑے کو ذبح کیا اور اس کو کھا لیا، اور ہم لوگ مدینہ میں ہی تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے کہ ظاہر ہے یہ خبر، اب گھر کی عورتیں ہیں وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ظاہر یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہوگی اور کوئی نکیر نہیں ہوئی، تو اس کو کیا، اس میں کیا کہیں گے، اس کو کہیں گے مرفوع تقریری حکمن۔ تو حدیث کی یعنی سند کی انتہا کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرفوع، پھر مرفوع کی 6 قسمیں ہیں، مرفوع قولی حکمن، مرفوع قولی صریحاً، مرفوع فعلی صریحاً، مرفوع تقریری صریحاً، پھر مرفوع قولی حکمن، مرفوع فعلی حکمن، اور مرفوع فعلی تقریراً، مرفوع تقریری حکمن۔ تو یہ 6 قسمیں ہو گئیں، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ جہاں سند کی انتہا کے اعتبار سے دوسری قسم حدیث کی ہے، جسے ہم اور آپ موقوف کہتے ہیں۔ موقوف کا مطلب یہ ہے کہ جس میں سند صحابی تک پہنچے، صحابی کی کوئی بات ہو، تو صحابی کی اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس کا حکم کیا ہوگا، اس کا حکم موقوف کا ہوگا۔
اور اسی طریقے سے اگر سند کی انتہا اگر تابعی تک پہنچ رہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مقطوع کہیں گے۔ تو حدیث کی سند کے انتہا کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، موقوف اور مقطوع، اور میں نے بتایا کہ مرفوع کی پھر کل 6 قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ قولی، دوسرا یہ کہ حکمی، پھر ان دونوں کے بھی 3 قسمیں ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں ہم جانیں گے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں۔ بار بار صحابہ کا تذکرہ آتا ہے اور یہ ذہن میں ہماری بات رہنی چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی کے بارے میں علماء نے یہ تعریف کی ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے، ومات علی الاسلام، اور وہ اسلام پر ہی مرتا ہے، ولو تخللت ردۃ علی الاصح، اگرچہ درمیان میں وہ صحابی مرتد ہو گیا ہو، اگرچہ درمیان میں وہ صحابی مرتد ہو گیا ہو۔ تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا ہوا ہوتا ہے اور ایمان کی حالت پر ہی اس کا انتقال ہوتا ہے، اگرچہ وہ درمیان میں مرتد ہو جائے۔ جیسے ایک شخص ہیں اشعث بن قیس، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لائے تھے لیکن بعد میں جا کر کے یہ مرتد ہو گئے تھے، بعد میں جا کر کے مرتد ہو گئے تھے، تو یہ صحابی نہیں کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہیں حضرت عبداللہ ابن اختل، عبداللہ ابن اختل یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے، یہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، صحابی بنے، پھر اس کے بعد پھر یہ مرتد ہو گئے، پھر اس کے بعد ارتداد کے بعد بھی پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں وہ دوبارہ اسلام قبول کیے، دوبارہ وہ رجوع کیے، پھر وہ صحابی سے سرفراز ہوئے اور امام احمد وغیرہ نے ان کی روایت کو قبول کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے نجاشی، اشہمہ نجاشی، جو حبشہ کے بادشاہ تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام قبول کیا تھا، اسلام قبول کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی تھی، تو یہ صحابی نہیں ہوں گے، یہ صحابی نہیں ہوں گے۔ اس طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اگرچہ یہ کتنی قسمیں ہوئیں، ایک تو صحابی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرتا ہے اور اسلام پر ہی مرتا ہے اور اگرچہ وہ درمیان میں مرتد ہو گیا ہو۔ تو اب ہم جانیں گے کہ صحابی کا زمانہ کب سے کب تک تھا۔ صحابی سب سے آخری صحابی جو ہیں وہ 110 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، صحابہ کا زمانہ 110 ہجری تک کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور آخری صحابی ہیں حضرت عامر بن واصلہ۔ عامر بن واصلہ یہ مکہ میں 110 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے صحابی ہیں محمود ابن ربیع، یہ مدینہ میں یہ 99 ہجری میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے شام میں، یعنی شام کے علاقے میں مرنے والے سب سے آخری صحابی ہیں حضرت واصلہ بن اسقا، جو 86 ہجری میں انتقال فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمس ایک علاقہ ہے شام میں ہی، وہاں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن بصر، جو 96 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بصرہ کے اندر جو آخری صحابی وفات پاتے ہیں جن کا نام حضرت انس بن مالک ہے، وہ 93 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا ہے جو کوفہ کے اندر وفات پاتے ہیں، آخری صحابی ہیں، اور ان کی وفات کب ہوتی ہے؟ 87 ہجری میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن حارث یہ آخری صحابی ہیں جو مصر کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ان کا انتقال ہوتا ہے 89 ہجری میں۔ تو یہ کل کتنے صحابی ہو گئے؟ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ ترتیب زمانی کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے کہ کون صحابی کب اور کہاں مرا ہے، اور پھر یہ بھی میں نے بتایا کہ صحابی میں سب سے آخری جو صحابی تھے وہ حضرت وہ صحابی ہیں حضرت عامر بن واصلہ، جو مکہ میں 110 ہجری کے تک جو زندہ رہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ کون کون سے صحابی ہیں جو زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ تو 7 صحابہ ایسے ہیں جن کو محدثین نے مکثرین صحابہ میں شمار کیا، یعنی بہت زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیث ہے 5373۔ دوسرے ہیں
حضرت ابن عمر جن کی روایت ہے 2630، تیسرے ہیں حضرت انس ابن مالک جن کی روایت ہے 2286، اسی طریقے سے چوتھی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی روایت ہے 2210، اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی روایت ہے 1440، اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں 1660، اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ جن کی روایتیں ہیں 1540، اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایتیں ہیں 1170۔ تو یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ تو ہم نے صحابی کی تعریف جانی، اس کے بعد میں ہم نے یہ بھی جانا کہ سب سے آخری صحابی کون تھے اور کون کب کس زمانے کا سب سے آخری صحابی تھا اور کس علاقے کا سب سے آخری صحابی تھا، وہ ہم نے جان لیا۔ اب ہم جانیں گے کہ مخضرم کسے کہتے ہیں۔ مخضرم یہ کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو دور جاہلیت کو بھی پاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی پاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے، اتنی لمبی زندگی پاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مخضرم۔ مخضرم وہ شخص ہوتا ہے جو جاہلیت کے دور کو پاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی پاتا ہے، وہ اسلام بھی قبول کرتا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی گزر جاتا ہے، اس کے بعد میں کہیں جا کر کے وہ انتقال کرتا ہے، تو اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اس کو مخضرم کہا گیا ہے۔ تو اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے من آمن بنبیہ، یعنی مخضرم وہ شخص ہے جو اپنے نبی پر ایمان لاتا ہے ولم یجتمع، لیکن اپنے نبی کی صحبت نہیں پاتا ہے، اسے نبی کی صحبت نہیں حاصل ہوتی ہے، تو اسے علماء نے مخضرم قرار دیا ہے۔ جیسے کئی مخضرم ہیں، جیسے حضرت احنب بن قیس ہیں، اسود بن یزید ہیں، سعد بن یاس ہیں، عبداللہ بن عکیم ہیں، اسی طریقے سے عمرو بن میمون ہیں، ابو مسلم الخولانی ہے، اسی طریقے سے اس سے پہلے ذکر آیا نجاشی کا، یہ بھی مخضرمین میں سے شمار ہیں، یعنی مخضرم یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جاہلیت کے بھی دور کو پایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی پایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو نہیں پایا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کی روایتوں کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی صحابی کی روایت ہے تو ظاہر ہے وہ قبول ہوگی، اس کے سلسلے میں بات ہو چکی ہے۔ مخضرم اگر کوئی شخص ہے جو اللہ کے نبی جاہلیت کو بھی دور پاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بھی پاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو اس کی روایتوں کا کیا حکم ہے؟ اس کی روایتوں کا حکم یہ ہے کہ وہ تابعین میں شمار ہوگا، صحابی میں شمار نہیں ہوگا۔ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی ہے تو وہ شخص صحابی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو صحیح ترین قول یہی ہے کہ مخضرم کو، یعنی وہ لوگ جو جاہلیت کے دور کو پاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے زمانے میں کا بھی زمانہ پاتے، اس میں ایمان لاتے ہیں اور لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، تو ان کو کبار تابعین میں شمار کیا گیا ہے۔ یعنی یہ عام طور پر کبار تابعین یہ اکثر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحابی سے روایتیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ چند کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے، یہ ہم نے صحابہ کو جان لیا، مخضرم کو جان لیا، اس کے بعد آتا ہے تذکرہ تابعی کا۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں من لقی صحابیا ومات علی ذلک مؤمنا بہ، یعنی جو صحابی پر ایمان لے آئے، صحابی سے جس نے ملاقات کی ہو، ومات علی ذلک، اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہو، وہ کیا ہوگا؟ تابعین ہوگا۔ تو ان کے عام طور پر 3 طبقات ہوتے ہیں۔ پہلا طبقہ جو ہے کبار تابعین کا ہے، یہ وہ تابعین ہے جو صرف اور صرف صحابہ سے ہی حدیثیں روایت کرتے ہیں، جیسے سعید ابن مسیب ہیں اور عروہ ابن زبیر ہیں اور علقمہ بن قیس ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے طبقہ کبریٰ۔ اسی طریقے سے بعض تابعین ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا وغیرہ ہو، اور عام طور پر وہ روایتیں ان کی تابعین لوگوں سے ہی ہوتی ہیں، یعنی وہ تابعین سے ہی وہ روایت کرتے ہیں، صحابہ سے روایت نہیں کرتے ہیں۔ تو ان میں سے چند کا تذکرہ جیسے ابراہیم النخعی ہے، ابی الزناد ہے اور یحییٰ بن سعید ہیں۔ تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو عام طور پر تابعین سے ہی، یعنی اپنے ہی جیسے لوگوں سے وہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، صحابہ سے روایت نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک اور طبقہ ہے جسے وسطیٰ درمیانی طبقہ کہا جاتا ہے تابعین کا۔ یہ وہ طبقہ ہے جو صحابہ سے بھی حدیثیں روایت کرتا ہے اور تابعین سے بھی حدیثیں روایت کرتا ہے۔ ان میں سے
نام ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا، مجاہد ہیں، اکرمہ ہیں، قتادہ ہیں، شعبی ہیں، زہری ہیں، عطا ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور سالم بن عبداللہ ابن عمر ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز اور ایک اور ہیں سالم بن عبداللہ ابن عمر، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں ان کا طبقہ کیا کہا جاتا ہے؟ وسطیٰ، یعنی تابعی کا درمیانی طبقہ، جو صحابہ سے بھی حدیثیں روایت کرتا ہے اور تابعی سے بھی حدیثیں روایت کرتا ہے۔ تو آج اس کے بعد ہم نے جانا کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی گئی، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ صحابی ترتیب زمانی اور ترتیب مکانی کے لحاظ سے کس کا کب اور کہاں انتقال ہوا ہے، اور سب سے آخری صحابی کون تھے۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ صحابی سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے کون کون سے صحابی ہیں۔ 7 صحابہ ہیں جنہیں مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے، تو ان کا نام آپ کے سامنے بیان کیا گیا جیسے، اور ترتیب یہی ہے: حضرت ابو ہریرہ ہیں، پھر ابن عمر ہیں، انس ابن مالک ہیں، عائشہ ہیں، پھر ابن عباس ہیں، پھر جابر ہیں، پھر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ تو یہ وہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے مخضرم کسے کہتے ہیں۔ مخضرم وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتا ہے، ایمان بھی لاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اور پھر ان کا حکم بھی بتایا گیا کہ یہ کن لوگوں میں سے شمار ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ صحابی میں سے شمار نہیں ہوں گے۔ پھر آپ کے سامنے تابعین کی بات بتائی گئی کہ تابعین کون لوگ ہوں گے اور ان کے کتنے طبقات ہیں۔ 3 طبقات ہیں، اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر الحمد للہ رب العالمین۔